باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، تلک الرسل تیسرا پارہ ہے۔ اس پارے کے مضامین پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت تھی۔ اپنے زمانے کے لحاظ سے جس کو جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی، جن معجزوں کی ضرورت تھی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا۔ مسلمانوں کا رویہ یہ ہے کہ تمام نبیوں کا یکساں احترام کرتے ہیں۔ یہ اس پارے کا 2% مضمون ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2، اس میں ایک اہم ترین آیت آتی ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رفعت، اس کی بلندی، اس کے علو اور کبریائی کا تذکرہ ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ قرآن میں جہاں بھی انفاق کا تذکرہ آتا ہے، اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ کا ضرور ذکر ملتا ہے۔ اور اسی میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لاتا ہے، اور جنہیں شیطان گمراہ کر دیتا ہے وہ اجالے سے اندھیروں کے سفر میں نکل جاتے ہیں۔ یہ 6% مضمون ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا رکوع ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد ہوتا ہے، اور اس کا ذکر بنی اسرائیل کے ایک واقعے سے پارہ نمبر 2 کے اختتام میں بیان کیا گیا، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور فلسطین کو فتح کیا۔ لیکن کفر کے خاتمے کے لیے دعوت ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 واقعات اور ایک اور واقعہ جسے مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہوں نے اپنی دعوتی کوششوں کے نتیجے میں ایک مردہ قوم کے تن کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ تو دعوت کی اہمیت رکوع نمبر 3 میں معلوم ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 4 اور 5 انفاق سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں۔ اس کا تفصیل سے ذکر آگے کروں گا۔ یہ 13% مضمون ہے۔ اس کے بعد سود کی حرمت پر ایک رکوع ہے جو 6% مضمون ہے، اور منی لینڈنگ پر لینے اور دینے اور قرض کے جو اصول ہیں اور اس کے جو ایگریمنٹس، وٹنسز، یہ سارے اصول بیان کیے گئے۔ یہ رکوع نمبر 7 میں، اور یہ 6% مضمون ہے۔ اور سورہ کا اختتام شاندار آیتوں پر اور رقت آمیز دعا پر ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ یہ 6% مضمون ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 9، اس میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو بھیجا ہے۔ اس کلام کے 2 بڑے بڑے مضامین ہیں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں۔ جو محکمات ہیں وہ پختہ باتیں اس دنیا سے متعلق ہیں، زمین و آسمان سے متعلق ہیں، انسانی زندگی اور سماج اور معاشرہ اور معیشت اور سیاست سے متعلق جو قوانین ہیں وہ سب محکمات ہیں۔ اور متشابہات وہ دنیا جو ہمارے سینس پرسپشن سے باہر ہیں۔ ہم عالم ناسوت میں رہتے ہیں، عالم لاہوت، وہ دنیا جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ جب کرتا ہے تو کچھ ایسے ہی الفاظ استعمال کرے گا جو قرب فہم کے لیے انسان جن باتوں کو جانتا ہے اسی سے مشابہ کوئی بات کہی جائے گی، کیونکہ انسانی سینس ان چیزوں کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، اس لیے وہی باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ متشابہات ہیں۔ یہ 6% مضمون ہے۔ رکوع نمبر 9 ہے۔ رکوع نمبر 10 اور 11 میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا، اور اس دنیا میں جینے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ چیزیں اس کے اطراف پھیلا دی جو مرغوبات نفس ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اسی میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک اور چیز ہے، آخرت میں پائیدار لذت کی چیزیں، اس کی طرف نشاندہی کی گئی۔ یہ 12% مضمون ہے۔
اس کے بعد رکوع نمبر 12، 13 اور 14 یہ 3 رکوع میں آل عمران کا قصہ بیان کیا گیا، جس میں بی بی مریم کی والدہ کا ذکر ہے، بی بی مریم کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، اس پورے خانوادے کا ذکر آیا ہے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارہ انہوں نے خدا کے باب میں، توحید کے باب میں کیا گمراہی اختیار کی، دنیا میں اب وہ امامت کرنے کے لائق نہیں، وہ بھی بنی اسرائیل کی طرح معزول کیے جاتے ہیں۔ یہ 17% مضمون ہے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 15 میں بتایا گیا کہ قوموں کے درمیان، ملتوں کے درمیان، مذاہب کے گروہوں کے درمیان پیس اور پراسپریٹی کے لیے ضروری ہے کہ کامن پوائنٹ پر انڈرسٹینڈنگ کریں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، بلایا گیا یہودیوں کو کہ آؤ تم اور ہم مل کر ابراہمک فیتھ میں جو کامن چیزیں ہو سکتی ہیں اس پر مل جل کر زندگی بسر کریں گے، اور دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنانے اور قوموں کے درمیان تصادم، ٹکراؤ اور لڑائی اور جھگڑے اور جنگ و جدال سے بچانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ کامن پوائنٹس کو تلاش کیا جائے۔ یہ مضمون ہے 6%۔ اور رکوع نمبر 16 اور 17 اس پارے کا جو اختتام ہوتا ہے اس میں بنی اسرائیل، ان کا زوال اور ان کے اندر در آنے والی خرابیوں کا ذکر ہے۔ یہ 12% مضمون ہے۔ اس طرح سے یہ پورے پارے کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے بعد ہم 2 مضامین کو تفصیل سے لیتے ہیں۔ ایک مضمون ہے جو آج لیسن نمبر 1 ہے اور رمضان کا لیسن نمبر 5 ہے۔ اب وہ ہے چیریٹی، انفاق۔ قرآن اس کے بارے میں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ انسان دنیا میں ڈونیشنز دیتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، جنراسٹی کا اظہار کرتے ہیں، کنٹریبیوشنز دیتے ہیں، یہ سب چیزیں اور ان کے پیچھے کیا نفسیات ہیں، اور قرآن ہمیں کیا نفسیات سکھاتا ہے کہ ہم خدا کے راستے میں کیسے خرچ کریں، اس پر ہماری یہ گفتگو ہوگی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انفاق کرنے کا ایک ڈائمنشن وہ ہے جو قرآنی ہے، اور انفاق کرنے کا ایک ڈائمنشن وہ ہے جو آج دنیا میں رائج ہے۔ آئیے ذرا سرسری طور پر اس پر نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ سائیکالوجی آف چیریٹی کیا ہے۔ دنیا میں چیریٹی فنڈ ریز کرنے کا ایک فن ہے۔ دنیا بھر میں چیریٹی کو ریز کرتے ہیں، اس کے لیے پارٹیز ہوتی ہیں، اور ان پارٹیز میں لوگوں کی جیبوں سے اچھے کاموں کے لیے رقموں کو نکالا جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ٹو ہیلپ از آور نیچر۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ جب کوئی انسان پریشان حال ہے، مفلوق الحال ہے، تباہ شدہ ہے، تو فوراً اس کا دل بھر آتا ہے اور مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہی نہیں کہ انسان اس کی تصویر بھی اگر دیکھ لے تو اس کے دل کے اندر ہیلپ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جانوروں میں یہ جذبہ نہیں ہے۔ مان لیں کہ کسی جنگل میں ایک جراف جا رہا ہو اور اس کے آگے ایک زیبرا ہے، وہ زخمی ہے، لنگڑا کر چل رہا ہو، تو کبھی زرافہ پوچھے گا نہیں زیبرا سے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ یہ ان کی فطرت ہی میں نہیں ہے، نہیں انسان کی فطرت میں ہے کہ ٹو ہیلپ از آور نیچر، ہم دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب انسان کو چیریٹی پر ابھارتے ہیں۔ ریلیجنز پروموٹ چیریٹی whereas materialism پروموٹ گریڈ۔ دنیا میں معلوم ہے لوگوں کو بھی، فقیروں کو بھی، کہ مذہبی عبادت گاہوں کے سامنے وہ کھڑے رہتے ہیں، مسجد ہو کہ مندر ہو کہ گردوارہ ہو یا چرچ ہو، انہیں معلوم ہے کہ خدا کی عبادت کر کے جو بندہ آتا ہے اس کا دل نرم ہوگا، اور خدا کی یاد میں، خدا کی محبت میں وہ ہمارے لیے کچھ مدد کر کے جائے گا، ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ غریبوں کو، فقیروں کو کبھی کسی مال کے سامنے نہیں دیکھیں گے، کبھی کسی کرکٹ اسٹیڈیم کے سامنے نہیں دیکھیں گے، یا ان کو کبھی سنیما تھیٹر کے سامنے نہیں دیکھیں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ میٹیریلزم کے دل دادا لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، وہ چیریٹی نہیں کر سکتے۔ چیریٹی کرنے والوں کے بارے میں یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ہرٹنگ از ایکسیپشن، ٹو ہیلپ از دا رول، کہ مدد کرنا یہ اصل ہے، یہ فطرت ہے، اور ہرٹ کرنا یہ بہت ہی کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے مان لیں کہ کسی سگنل میں کوئی بچہ مل جائے تو 10 لوگ بھاگیں گے اس بچے کی مدد کرنے کے لیے، پوچھیں گے کہ تمہارے ممی ڈیڈی کون ہیں، کہاں سے گم گئے، کہاں سے آئے، پوچھنے کے لیے۔ ان میں سے شاید ہی کوئی ایک بندہ ہو 100 میں سے جو یہ سوچے گا کہ اگر اس بچے کو اغوا کر لیا جائے تو میں اس سے کچھ فائدہ کما سکتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ ہرٹ کرنا یہ ایک ایکسیپشن ہے، اگر ایکسیپشن ہی کسی سماج میں رول بنتا جائے تو یہ الارمنگ سچویشن ہے، مگر ہیلپ کرنا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اور سینس آف چیریٹی از ری ایکٹیو۔ چیریٹی جو کرتے ہیں لوگ ان میں سے عموماً ری ایکشنری ہوتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ زلزلے
یا طوفان یا سیلاب کی تصویریں بتائی جاتی ہیں، فوراً آدمی چاہتا ہے کہ مدد کرے۔ یہ ری ایکٹیو مدد ہے۔ پرو ایکٹیو مدد یہ ہے کہ اگر کسی سے کہیں کہ بھائی صاحب فلاں بستی جو بار بار سیلاب میں ڈوب جاتی ہے، اس بستی کے لوگوں کو ہم یہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اتنے لاکھ کا اتنے کروڑ کا پروجیکٹ ہوتا ہے، لوگوں کے اندر دلچسپی نہیں ہوگی، اس لیے کہ پرو ایکٹیو ہے۔ سیلاب آنے سے پہلے کسی بستی کو آپ بدلنا چاہتے ہیں، لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ سیلاب آ جائے، لوگ ڈوب جائیں، اجڑ جائیں، تب لوگ مدد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ انسانی عام انسانوں کا مزاج ہے۔ الا الذین آمنوا، قرآن جب انسانی نفسیات کی بات کرتا ہے تو کامن بیہیویئر ہے، ایمان اس بیہیویئر کو چینج کر دیتا ہے۔ تو عموماً ہمارا جو چیریٹی کا سینس ہے وہ ری ایکٹیو ہوتا ہے۔ اسی طرح پیپل ٹینڈ ٹو گیو ہو پریٹینڈ اور ہو پریزنٹ ان اے بیٹر وے۔ عموماً لوگ اس کو چیریٹی دیتے ہیں جو یا تو پریٹینڈ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں میں لوگ لنگڑے لولے بن کر بھیک مانگتے ہیں اور لوگ دے دیتے ہیں، بعد میں اپنی پٹی کھولتے ہیں تو ہاتھ ان کا نارمل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم مسافر ہیں، ٹرین میں ہمارا پرس گم ہو گیا، فلاں ہو گیا، آپ ان کی مدد کیجیے، ان کو ٹکٹ لے کر دیجیے وطن جانے کے لیے، اسی ٹکٹ کو بیچ کر پھر اسی بستی میں پھرتے نظر آئیں گے آپ کو۔ جو پریٹینڈ کرتا ہے، جو اپنی کہانی اور اپنا ماجرا دردناک طریقے سے بیان کرتا ہے، لوگ انہیں دے دیتے ہیں۔ یہ عام نفسیات ہے۔ اسلام تھوڑا سا دوسرا آئیڈیا ہمیں دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ اور جبکہ جو آدمی حقیقی مستحق ہوتا ہے اسے لوگ نہیں دیتے۔ چندہ جمع کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اپنے گاؤں کا حال بیان کرتے ہیں جسے ہم نے نہیں دیکھا، اور اطراف میں بتاتے ہیں کہ صاحب ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، ایمان کی شمع بجھ رہی ہے، اور اس چراغ کو روشن رکھنے کے لیے ہم نے فلاں انسٹیٹیوٹ بنایا، فلاں مدرسہ بنایا، فلاں کر دیا، اور لوگ متاثر ہو کر دے دیتے ہیں۔ اس کے برعکس کوئی آدمی کہے کہ صاحب ہندوستان میں یہاں کے عام بندگان کے لیے مدد کرنے کے لیے، سوشل امپاورمنٹ کے لیے، پولیٹیکل امپاورمنٹ کے لیے ہمیں ایک میڈیا چلانے کی ضرورت ہے، میڈیا چینل بنانا ہے، کیمرہ خریدنا ہے، ڈاکومنٹیشن کرنا ہے، لوگ اسے پیسے نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ پہلے والے نے دردناک کہانی بیان کی، دوسرے والے نے ایک پازیٹیو بات کہی، تو لوگ اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتے۔ We need to be moved by something۔ کوئی چیز ہو جو ہمیں پش کرے تب ہم دیتے ہیں۔ اسلام بتاتا ہے کہ اس کے بغیر بھی دینا چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے پلیجر سرکٹ اور ایک ہوتا ہے ریوارڈ سرکٹ۔ انسان عموماً دیتا ہے جس سے پلیجر اسے ملتا ہے، اس کا نام روشن ہوتا ہے، اس کی تختی لگتی ہے، اس کا کتبہ لگ جاتا ہے، یہ پلیجر اسے ملتا ہے۔ جبکہ اسلام بتاتا ہے کہ پلیجر سے زیادہ ریوارڈ سرکٹ کو ذہن ان کے اندر ایک سرکٹ وہ ہے جس سے آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ملے گا، لیکن میں نے جو خدا کے راستے میں دیا ہے اس کا بدلہ خدا کے پاس ملے گا۔ یہ ریوارڈ سرکٹ ہے، قرآن اسے کنیکشن دیتا ہے، پلیجر سرکٹ کو کنیکشن نہیں دیتا۔ یہ عام نفسیات ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ چندہ جب دیں ہم خدا کے راستے میں دیں، انفاق کریں، خیرات کریں، تو یہ بتایا گیا کہ جب ایک دیتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، جب ایک آدمی دیتا ہے تو گویا کہ ایک دانہ ہے جو زمین میں ڈالا گیا، اور زمین میں وہ دانہ جو ہے دب جاتا ہے، جڑ پکڑتا ہے، تخم نکلتا ہے، اس سے کونپل نکلتی ہے، اور اس سے جو ہے ایک چھوٹا سا جو پودا بنتا ہے، پھر اس میں سے بڑا ہونے کے بعد بالیاں لگتی ہیں، 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے لگتے ہیں۔ گویا کہ ایک دینا 700 کے برابر ہو گیا۔ عام طور پر اس کا مفہوم یہ سمجھ لیا گیا کہ خدا کے راستے میں 1 روپے دیں گے تو 700 روپے دینے کا ثواب ہے۔ مجھے انکار نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے مفہوم، لیکن یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ ہم صرف ثواب کے لیے کام کریں۔ اس دنیا میں مومنوں کی بہتری کے لیے، اس دنیا کی زندگی کی بہتری کے لیے بھی ہماری چیریٹی ہے، اور گروتھ کے لیے چیریٹی ہے۔ ایک دینا 700 کا مطلب ہے کہ جو آپ چیریٹی دیں اس میں گروتھ ہونا چاہیے، اس میں ترقی ہونی چاہیے۔ ہم کسی کو دیں تو وہ بندہ ہمارے سامنے ترقی کر جائے، وہ بزنس اسٹیبلش ہو جائے، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ کون سا صدقہ اور چندہ ہے کہ پہلے ایک بڑھیا کو دیتے تھے، ہمارے گھر میں آتی تھی، اس کے بعد وہ بڑھیا مر گئی تو اس کی بیٹی آتی تھی، پھر اس کی بیٹی بوڑھی ہو گئی تو اس کا بیٹا آتا ہے، نسلاً بعد نسل صدقہ و خیرات ہم دیتے چلے جا رہے ہیں، لوگ لے رہے ہیں، لیکن ان کی صورتحال میں کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ صدقہ و خیرات ایسا کریں جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ترقی ہو، گروتھ ہو۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ قرآن کہتا ہے وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے ایک دانہ دیا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی ایک پودے میں سے، اور ہر بالی میں سے 100 دانے نکلے۔ یہ گروتھ ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کسی کو خیرات دیں تو اس کے نتیجے میں 1 سال کے بعد وہ خود زکوٰۃ دینے والا انسان بن جائے، اس کا بزنس اسٹیبلش ہو جائے۔ عورتیں آتی ہیں آپ کے گھر مانگنے کے لیے تو ان کے لیے آپ سیلف ہیلپ گروپ بنا دیں، ان کے لیے آپ سلائی کڑھائی کے کچھ فن سکھا دیں، انہیں صنعت و حرفت سکھا دیں، تاکہ وہ فائنانشلی مضبوط ہو جائیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لائق ہو جائیں۔ یہ ہے چیریٹی کا مطلب اسلام میں، گروتھ کا معنی ہے۔
پھر اس کے بعد اسلام بتاتا ہے نمبر 1 اسلامک چیریٹی سائلنٹ فیچرز یہ ہے کہ نمبر 1 یہ کہ اس کے اندر گروتھ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ بتایا گیا کہ گیو اینڈ سے گڈ ورڈ، جب بھی آپ دیں تو دیں اور اچھی بات کہیں، دے کر احسان نہ جتائیں، دے کر تکلیف نہ دیں. یہ نہ کہیں کہ تم لوگ ہمیشہ یہی کرتے رہتے ہو اور تمہارے خاندان کی یہ عادت ہے. اس طرح سے لوگ کٹھا چٹھا نکال دیتے ہیں. نہیں، قرآن کہتا ہے ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا، دینے کے بعد نہ احسان جتانا چاہیے اور نہ اذیت والی بات کہنی چاہیے. کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے مومنو اللہ کے راستے میں دے کر احسان نہ جتاؤ اور لوگوں کو تکلیف نہ دو. یہ بھی کہا گیا کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ دو. not a favor and not a hurt. no pomp and show. یہ اسلامک سائلنٹ فیچر ہے چیریٹی کے. پامپ اینڈ شو کے لیے، دکھاوے کے لیے، تختی کے لیے، اور آپ کا سٹون، آپ کا کتبہ لگ جائے گا ہاؤس پر یا لفٹ کے پاس یا اس ہاسپٹل کے وارڈ میں لگ جائے گا، یہ تمنا نہ ہو. خدا کے لیے دینا چاہیے اور گروتھ کے لیے دینا چاہیے. بائی گیونگ یو ڈونٹ گو پور. یہ بھی خیال ہے کہ بھائی خدا کے راستے میں ہم دے دیں گے، کتنا دیتے رہیں، لوگ آتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم کہیں غریب نہ ہو جائیں. نہیں، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے. اس کے برعکس شیطان کرتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحش کاموں میں، برے کاموں میں پیسہ خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے. وہاں پیسے خرچ کرے تو غریب نہیں ہو جاؤ گے، لیکن خدا کے راستے میں دیں گے، بندگان خدا کے لیے دیں گے، ترقی کے لیے دیں گے، گروتھ کے لیے دیں گے، کسی کو فائنانشلی اسٹیبلش کرنے کے دیں گے، تو کیسے غریب ہو جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے غریب نہیں ہوگے، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے. ڈونٹ اسپینڈ ان وین اینڈ آبسین، غلط کاموں میں خرچ نہ کرو تو پیسے بچیں گے، خدا کے راستے میں دے سکتے ہو. پھر اسلامی انفاق کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ گیو دا بیسٹ. خدا کے راستے میں جب دو تو سب سے اچھی چیز دینی چاہیے. قرآن بتاتا ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، خدا کے راستے میں جو تم نے کمایا اور جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے اگایا اس میں سے دی بیسٹ دینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خدا کے راستے میں وہ دو کہ اگر اس طرح کا مال تمہیں کوئی دے تحفے میں تو تمہیں غصہ آ جائے، تم سمجھنے لگو میں کیا بھکاری ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے تم اس طرح کے جو ہے پرانا کھانا دیتے ہو، پھٹا کپڑا دیتے ہو، تم ناراض ہو جاؤ گے. قرآن یہ اصول بتاتا ہے ریسیپروکیشن کا. خدا کے راستے میں تو تم غلط چیزیں دے دیتے ہو. لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو کھانا خراب ہو جائے، ہمارے کھانے کے قابل نہیں وہ دے دیں، جو کپڑا خراب ہو جائے ہمارے پہننے کے لائق نہیں وہ دے دیں، وہ بھی دیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اچھی چیزیں دینے کی عادت ہونی چاہیے، یہ اصول ہونا چاہیے. ایسی چیزیں نہ دیں جو تمہیں لیتے ہوئے دل کو تکلیف ہو. قرآن اس سے منع کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ دیں تو اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے دیں، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دینا چاہیے. پھر یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حکمت کی دولت سے نوازتا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ وزڈم کی دولت عطا کرتا ہے، سوچنے سمجھنے کی، ذہن کی پختگی اور حالات کو سمجھنے کی، افراد کو سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ. ایک اور بات یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں قرآن ان کے لیے ایک بات یہ بتاتا ہے کہ کبھی بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جو آج کے زمانے میں دو بیماریاں ہیں، ایک ہے اینگزائٹی، ایک ہے ڈپریشن. قرآن کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزوں سے محفوظ رکھے جائیں گے. گیور وڈ ناٹ سفر فرام فیئر اینڈ ڈسپیر. یعنی یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے بھی قرآن یہ لفظ استعمال کرتا ہے اور صدقہ و خیرات دینے والوں کے لیے بھی قرآن یہ لفظ استعمال کرتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہیں کوئی خوف نہیں آگے کا اور نہ پیچھے جو گزر گیا اس کا رنج ملال ہوگا. ایمان والوں کے لیے بھی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انفاق کرنے والوں کے لیے بھی بعین ہی یہی سفکس آیا ہے، یہی صفات آئے ہیں، یہی انہیں انعام ہے کہ انہیں خوف کی کیفیت بھی نہیں ہوگی، وہ رنج ملال اور تعصف کا بھی شکار نہیں ہوں گے، اینگزائٹی اور ڈپریشن سے باہر نکلیں گے. یہ انفاق کرنے کی وجہ ہے قرآن کے اندر. اور قرآن نے بتاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو تو کبھی کھلے دو، کبھی چھپا کر دو، دونوں ضروری ہے. کھلے دیں گے تو دوسروں کو ترغیب ہوگی، چھپا کر دیں گے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دینے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور قرآن ایک آخری اصول یہ بتاتا ہے کہ گیو ٹو دوز وائٹ کالرڈ نیڈی ہو ڈو ناٹ آسک. ان لوگوں کو دیں جنہیں ہم وائٹ کالرڈ سمجھتے ہیں. غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں خیال ہے کہ سب جو لوگ مانگتے ہیں پیچھے پیچھے پڑتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میرے گھر کی یہ حالت ہے، ہم تو اس کے حالت پر
رحم کھا کر دے دیتے ہیں، لیکن جو لوگ پیچھے پڑ کر نہیں مانگتے انہیں ہم نہیں دیتے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وائٹ کالرڈ ہے، یہ بہت پیسے والا آدمی ہے۔ نہیں، اللہ کے راستے میں، دین کے کام میں وہ ایسے لگ گیا ہے کہ اب دنیا کمانے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتا نہیں۔ تمہارا بیسٹ ایکسپینڈیچر جو تم خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ان میں سب سے بہترین خرچ یہ ہے ان لوگوں پر خرچ کرو جو خدا کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، اسی کام میں لگ گئے ہیں، اور وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتے نہیں، انہیں تمہیں دینا چاہیے۔ یہ قرآن کی ہمیں تعلیم ہے۔ اس طرح سے انفاق پر یہ بہت ہی شاندار آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ لیسن نمبر 1 ہے۔ لیسن نمبر 2 پر ہم آتے ہیں۔ آج کا جو لیسن نمبر 2 ہے، اس سے پہلے ایکشن پلان یہ ہے کہ اس رمضان کی رات میں بیٹھ کر آپ منصوبہ بنائیے کہ انفاق اس بار کیا کریں گے، کن چیزوں کو دیں گے، کن کن کو دیں گے، کس کی زندگی کو اسٹیبلش کرنا ہے، مردوں میں، عورتوں میں، کس کی تعلیم کے لیے مدد کرنی ہے، کس کے میڈیکل ایکسپینڈیچر کے لیے خرچ کرنا ہے۔ یہ منصوبہ بنائیے اور منصوبہ بند طریقے سے انفاق کیجیے۔ یہ ایکشن پلان ہے۔ اب آتے ہیں آج کا لیسن نمبر 2 اور رمضان کا لیسن نمبر 6۔ وہ یہ کہ لذت دنیا اور لذت آخرت، یہ دونوں کے درمیان توازن ہے۔ متاع دنیا بمقابلہ متاع آخرت، یعنی اگر آپ کہنا چاہیں تو ٹیمپرل پلیجرز ورسز لاسٹنگ پلیجرز۔ اس دنیا میں بھی کچھ لذتیں ہیں اور آخرت کی بھی لذتیں ہیں، دونوں کا تقابل کر کے قرآن ہمیں پیش کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے آیت نمبر 14 میں آل عمران کے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ قرآن کہتا ہے کہ متاع دنیا ہی یہ چیزیں، عورتوں یعنی بیویوں کی محبت تمہارے لیے خوبصورت بنا کر پیش کی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہیں چیزیں، شہوات نفس، جس میں عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، اور کہا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر جو لگا دیے گئے ہیں، اور کہا کہ والخیل المسومہ، اور وہ گھوڑے جو نشان زدہ ہیں، والانعام چوپائے، والحرث اور کھیتیاں، ان کا تذکرہ اللہ تعالی نے کیا اور بتایا کہ یہ متاع دنیا ہے، اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں۔ قرآن نے جو بات کہی ہے ٹیمپورل پلیجرز، دنیاوی لذتیں، اس میں عورتوں میں جائز طریقہ شادی ہے، اور آج کی دنیا میں اس کے علاوہ بھی اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل، اپنے سیکسول پلیجر کے لیے اور بہت سی راہیں لوگوں نے چور دروازے تلاش کر لی ہیں، جسے سیکس ریولیوشن کہا جاتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اس کا ایک غلط مفہوم لوگوں نے نکال لیا اور وہ شہوت میں مبتلا ہیں۔ والبنین، بچے، کسی زمانے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں بچے ماں باپ کے لیے ڈیفنس فورس، ماں باپ کے لیے لیبر فورس کی حیثیت سے کام آتے تھے۔ آج یہ ہے کہ کیوٹ کڈس چاہیے، اور بہت ہی شہر کے خوبصورت ترین اور مالدار ترین بچے جہاں پڑھتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ ایکسپینسو اسکول ہیں وہاں پڑھاتے ہیں، اور ان سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ فلاں کالج میں پڑھنا ہے، فلاں ایگزامینیشن کریک کرنا ہے۔ یہ آج انسانوں کی زندگی کا مطمع نظر، اور اس کے پیچھے اچھا خاصا وقت لگاتے ہیں۔ تیسرا ہے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، یعنی سونا چاندی ایز اے میٹل یہ بھی ہے، ایز آرنامنٹ یہ بھی ہے، لیکن ایز کرنسی اس زمانے میں سونے اور چاندی کے کرنسی ہوتے تھے۔ درہم اور دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کے ہوتے تھے۔ یہ جو کرنسی ہیں وہ آج کے زمانے میں ہم ایکویویلنٹ بینک بیلنس کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ والخیل المسومہ، گھوڑے، اس میں بھی بہت زیادہ ہائی کوالٹی کے گھوڑے جو جنگوں میں کام آئیں، تو ایسے گھوڑوں کے پیچھے لوگ اچھا خاصا پیسے صرف کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں ڈیشنگ کارز چاہیے، خوبصورت کار چاہیے، اور بڑی کمپنی کی کار چاہیے، جرمنی میڈ کمپنی کی کار چاہیے، یہ اور وہ اس طرح کے لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور پیسے کمانے سے پہلے EMI لون پر لوگ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہا والانعام، کیٹل، اس زمانے میں لوگوں کے لیے وہ کمائی کا ذریعہ تھا۔ آج لوکریٹو جابس ہیں، بڑے بڑے جاب ہیں جہاں موٹی موٹی تنخواہیں ملتی ہیں، آدمی اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہ والحرث، یعنی کھیتیوں کی زمین جتنی بڑی ہوگی اتنا بڑا وہ چودھری ہوتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں کھیتی نہیں کرتے تو لینڈ بینک جمع کرتے ہیں، زمینیں لوگ لے کر جمع کر کے رکھتے ہیں۔
قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے جمع کر کے رکھے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ناجائز نہیں ہے، اسلام اسے کنڈم نہیں کرتا۔ یہ نیچرل ٹینڈنسی ہے، دیکھ لیجئے آپ اسکرین پر کہ ٹیمپورل پلیجرز، یہ دنیاوی جو لذتیں ہیں، قرآن کے نقطہ نظر سے یہ نیچرل ٹینڈنسی ہیں ٹو لانگ فار پلیجر۔ انسان کو دنیا میں کچھ اچھی چیزیں ملے، لذت ملے، اس سے اسلام منع نہیں کرتا۔ دے آر دی فیکٹس آف لائف، یہ زندگی کی حقیقتیں، اس سے آنکھیں موند کر زندگی بسر نہیں کی جا سکتی۔ بیوی کے بغیر، بچوں کے بغیر، پیسوں کے بغیر، جاب کے بغیر، سواری کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، ضرورتیں ہیں۔ they have been beautified and made attractive۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کے اندر اللہ نے انہیں مزین کر دیا، انہیں اٹریکٹیو بنا دیا، انہیں بیوٹیفل بنا دیا، انہیں سرمایہ افتخار بنا دیا۔ سماج میں جن کے پاس یہ چیزیں اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں وہ ذرا سینہ تان کر چلنے لگتا ہے، بیوٹیفائی کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دس از پارٹ آف پرسنالٹی، انسانی زندگی کا یہ حصہ ہے۔ اس کی بیوی کون ہے، اس کے بچے کون ہیں، اس کا گھر کہاں ہے، اس کی گاڑی کون سی ہے، یہ سارے اس کی زندگی کے حصے ہیں۔ ناٹ ٹو ڈینائی، انہیں انکار نہیں کیا جا سکتا، بٹ ناٹ ٹو انڈلج ایز ویل، مگر اس میں ڈوب جائیں، استغراق کر لیں، اسی کے پیچھے ہو جائیں۔ زندگی کے اعلیٰ جو حقیقتیں ہیں، جو اعلیٰ منصوبے ہیں، بلندی کی طرف لے جانے والے کام ہیں، اسے آدمی فراموش کر کے اسی میں ڈوب جائے، یہ اس کی بدقسمتی ہے، اور اسلام میں یہ ڈیپلوربل نہیں ہے۔ ریکوائرڈ فار دا گروتھ آف ہیومن سوسائٹی، انسانی سوسائٹی کے گروتھ کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس کے علاوہ قرآن بتاتے ہیں جو لاسٹنگ پلیشر، آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں، اس دنیا کے اس پلیشر سے، لذتوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بچنے کا طریقہ ایک ہے کہ اسپریچویلٹی از دی گاڈ، روحانیت اپنے اندر پیدا کریں تو انسان یہ سب ہوتے ہوئے بھی اس کا پجاری نہیں بنے گا، اس کے دام میں نہیں پھنسے گا۔ اگر پریئرس اور ریگولیٹرز، نماز، روزہ، ان سب چیزوں کو آدمی اس کا عادی ہو جائے، التزام کرنے لگے، تو اس سے زندگی منضبط ہوتی ہے۔ دولت کا پجاری نہیں بنے گا جو آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہو، جو آدمی روزہ رکھتا ہو وہ کھانے کے چٹخاروں کے پیچھے سال بھر نہیں بھاگے گا، اسے معلوم ہے بھوک کیا ہے، بھوکوں کی کیفیت کیا ہے۔ روزے کے ذریعے سے وہ جذبہ بھی ریگولیٹ ہو جاتا ہے، اور ٹو دا ریکوائرڈ لیول، ٹو دی آپٹیمم لیول اس کو ہم رکھتے ہیں تاکہ وہ زیادہ بڑھنے نہ پائے۔ اور اسی طرح سے سیلف کنٹرول، ضبط نفس، روزہ ضبط نفس پیدا کرتا ہے۔ گاڈ اورینٹڈ لائف، خدا کا شعور اور خدا کی طرف انسان جب رخ کرنے لگتا ہے تو ساری دنیاوی چیزیں اس کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی وہ دنیا کا پرستار نہیں بنتا، وہ صرف دنیا جینے کے لیے، برتنے کے لیے استعمال کرتا ہے، عیش کرنے کے لیے دنیا کو استعمال نہیں کرتا۔ اور ہیو اے بیلنس لائف، متوازن زندگی بسر کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کی زندگی ہے جو اس باب میں منور ہو، روشن ہو اور دلیل آفتاب کی طرح ہو، کہ آپ نے صحابہ کو جمع کیا مسجد میں اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ کسی نے کہا کہ وہ رات بھر نماز پڑھے گا، کسی نے کہا کہ وہ شادی نہیں کرے گا، کسی نے کہا کہ دن بھر روزہ رکھے گا۔ یہ کون سی بات ہے؟ میرے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ مجھے دیکھو، میں نے شادیاں کی، میں بیویاں بھی رکھتا ہوں، لیکن رات میں تہجد کے لیے اٹھ بھی جاتا ہوں، میں کبھی روزے سے رہتا ہوں اور کبھی جو ہے دن میں کھاتا پیتا بھی ہوں۔ مجھے دیکھو زندگی میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد عبادت کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ کی زندگی بیلنس تھی۔ دنیا کی کون سی چیز نہیں تھی جو آپ کے پاس میسر نہیں تھی؟ آپ نے دولت بھی کمائی، آپ کو جو ہے شہرت بھی ملی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا حکمران بھی بنایا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن آپ ان سب چیزوں سے بلند تھے، ان میں ڈوب کر نہیں رہے، ان سب چیزوں کو اتنا ہی استعمال کیا جتنا دنیا میں جینے کے لیے ضروری ہے، اور انہیں اوڑھنا بچھونا نہیں بنا لینا چاہیے۔ یہ رسول اللہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے۔ آخر میں قرآن بتاتا ہے قُلْ أَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، آؤ میں بتاؤں کہ اس سے بہتر چیزیں کیا ہیں۔ بہتر چیزوں کا ذکر کیا، تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت پیدا کرو، یہ لازوال نعمت ہے۔ نمبر 2، دعائیں، اس کی لذتیں بہت ہی شاندار لذت، دل کی کیفیت ایک عجیب ہوتی ہے جب آدمی خلوص نیت کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ تیسرا ہے پیشنس، صبر اختیار کرنا، جلدی نہیں کرنا اور اپنے موقف پر جمے رہنا۔ نمبر 4، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اس کا لطف الگ ہے۔ دنیا میں مالدار لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اپنی غربت کا احساس ہوتا ہے، لیکن سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہم کو بھی سچے بننا ہے، نیکی کے کام میں لگنا ہے۔ پھر کہا کہ اطاعت گزار بنو، خدا کے فرمانبردار بنو، یہ تمہاری پہچان ہے، یہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی لذت ملنے والی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ خدا کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو، فلانتھروپسٹ بنو، خدا کے راستے میں انفاق کرنے والے بنو۔ دینے کا مزہ کچھ اور ہے۔ پیسے ہے، خود کھاتے رہیں، خود شاندار گھر بنا لیں،
خود پوشاک کر لیں خوبصورت اور اپنے لیے سب سے بہترین چیزیں جمع کر لیں، لیکن کسی اور کی فکر نہ کریں، تو آخر یہ دولت کس کام کی؟ دولت اگر ہم دوسروں میں تقسیم کرتے ہیں، غریبوں کا پیٹ پالتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، جماعتوں، تحریکوں، مدرسوں، مسجدوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، عورتوں کو ایمپاور کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، طلباء کی تعلیم میں ہم خرچ کرتے ہیں، میڈیا بنانے میں ہم خرچ کرتے ہیں، اس طرح کے راستے میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کی لذت ہی کچھ اور ہے، اور یہ پائیدار لذت مرنے کے بعد مستقل ثواب جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، جس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور پھر آخر میں بہت کیف آگیں بات، بہت ہی لذت دینے والی چیزوں میں سے والمستغفرین بالاسحار، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کیجیے۔ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، لغزشیں ہم سے ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا استغفار کرنے کی جو لذت ہے، دل کی جو کیفیت، دل کو جو سکون ملتا ہے، اور انسان کی جو منزلیں چھوٹ گئیں گناہ کے نتیجے میں، استغفار کے نتیجے میں، اس سے 2-4 منزل اور آگے چلا جاتا ہے، ایک جست بہت سی منزلیں پار کر لیتا ہے۔ ان لذتوں کو دنیا پرست کیا جانے، ان لذتوں کو کھانے پینے میں مست مگن لوگ اور شہوات نفس کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کو اس کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ اس سے باہر آ کر دعا کر کے دیکھیے، استغفار کر کے دیکھیے، تہجد میں اٹھ کر دیکھیے، خدا کے راستے میں خرچ کر کے دیکھیے، اس کی لذتیں اس دنیا میں بھی ہیں، اس کی لذتیں آخرت میں بھی ملتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایکشن پلان آپ کے لیے اس رمضان المبارک میں یہ کہ سب کون سے ٹیمپرل پلیجرز ہیں جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اس کا جائزہ لیجئے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے، اسکرین پر دیکھیے، فاسٹنگ شوڈ ہیلپ یو کنٹرول اینی سیکسول ڈیزائر آؤٹ سائڈ میرج، شادی سے باہر جو جنسی خواہشات ابھرتے ہوں تو انہیں کیسے کنٹرول کیا جائے، رمضان ہمیں سکھائے گا۔ اسی طرح اپنے بچوں سے اور گھر والوں سے بات کریں کہ دین سے وابستہ رہنا کتنا اہم ہے، یہ سکھانے کا موقع ہے بچوں کو۔ زکوٰۃ اور چیریٹی اس رمضان میں کیسے دیں، اس کی پوری منصوبہ بندی کرنی ہے۔ اور دنیا سے محبت نہ ہو تو آپ اپنی گاڑی کو بھی دوسروں کو دینے کی عادت پیدا کیجئے، اپنی کار بھی دیجئے، اپنے گھر میں دوسروں کو لا کر سلائیے، اپنے ہی برتن پر دوسروں کو کھانا کھلائیے۔ ان سب چیزوں کے ذریعے سے وہ جو دنیا سے محبت ہے وہ کم ہونے لگے گی۔ بی آنیسٹ ان یور لائیولیہڈ، جو کمائی کرتے ہیں وہ ایمانداری سے کمائیے، اور اتنا ہی کمائیے جتنا ایمانداری سے ملے، اور غلط طریقے سے جتنا بھی مل جائے دولت، گویا کہ پورا سونے کا پہاڑ مل جائے، اسے ٹھوکروں پر رکھنا چاہیے۔ اور زمینیں اگر ہیں آپ کے پاس اور اس سے کھیتی ہوتی تو عشر نکالنا چاہیے۔ اور زمینیں آپ کے پاس ہیں تو بہت سے بندوں کو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کے پاس 8-10 پلاٹ تھے، ایک پلاٹ انہوں نے کہا جائیے مسجد کے لیے لے لیجئے، پلاٹ بیچیں اور اس سے جو پیسے ملے آپ مسجد بنا لیجئے۔ ایک اور دوست کے پاس میں پہنچا اور ان سے بھی میں نے مسجد کا پروجیکٹ بتایا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 3 زمینیں ہیں، ایک زمین میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو یعنی یہ کہ اسی زمین میں مسجد بنا دیں، یہ زمین کو لے لیجئے اور اسے فروخت کر دیجئے اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے نئے پروجیکٹ میں استعمال کیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمینیں دی ہیں تو اس زمین کا استعمال لیا ہے، کھیتیاں دی ہیں تو اس عشر نکالیے، بچے دیے ہیں تو ان کو نیک بنائیے، جنسی جذبہ دیا ہے تو اسے ریگولیٹ کیجئے اور کنٹرول کے ساتھ اس جذبے کو استعمال کیجئے، دولت اللہ نے دی ہے تو زکوٰۃ اور انفاق کرتے رہیے۔ یہ آپ کا ایکشن پلان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے جو 2 اسباق ہیں ان دونوں سبقوں کو یاد رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیریٹی کا مضمون تھا اور ایک یہ ہے کہ دنیاوی لذت کے مقابلے میں اخروی لذت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب اور بامراد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔